تصور کریں سندھ کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک عام سی یونین کونسل کی سیٹ پر ہونے والا فیصلہ اسلام آباد یا کراچی کے بڑے ایوانوں میں حکومت بنانے یا گرانے کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عموماً ہم جب سیاست کی بات کرتے ہیں نا تو مطلب ہماری نظر سیدھی بڑے لیڈروں، پریس کانفرنسز یا ٹی وی مباحثوں پر جاتی ہے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کیسے سندھ کی سیاست کی اصل جنگ بند کمروں میں نہیں بلکہ گلی محلوں میں لڑی جا رہی ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم زاویہ ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس جو آج ماخذ ہے یعنی دا شفٹنگ ٹائیڈز آف سندھ پالیٹکس، ہم اس کی بنیاد پر ان سیاسی چالوں اور اتحادوں کا بغور جائزہ لیں گے جو آنے والے عام اور بلدیاتی انتخابات کا نقشہ بدل رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ہاں، یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی نظریے یا سیاسی فریق کی، چاہے وہ دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا، اس کی وکالت کرنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف حقائق کو سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ پر کیا چل رہا ہے۔ تو چلے اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ نیا سیاسی منظرنامہ آخر ہے کیا اور یہ کیسے ترتیب پا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم موجودہ حالات پر ذرا نظر دوڑائیں تو پیپلز پارٹی، فنکشنل لیگ اور جی ڈی اے کے درمیان ایک نیا سیاسی ماحول بنتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی سیاسی جماعتیں اور مقامی دھڑے وہ بھی کافی متحرک ہیں، لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب پارٹیاں صرف اوپر کی سطح پر اتحاد نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب صرف لیڈرشپ کی حد تک نہیں؟ جی ہاں، ان کی اصل توجہ دراصل گراس روٹ لیول یعنی نچلی سطح پر ہے۔ وہ بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات کی تیاریوں کو بالکل ایک ساتھ جوڑ کر دیکھ رہی ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیں، ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں نا کہ سندھ کی سیاست میں فیصلہ کن کردار تو بڑی شخصیات کا ہوتا ہے، وڈیروں کا ہوتا ہے۔ تو یہ گلی محلوں والی بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی مجھے۔ اچھا، میرا مطلب ہے کیا یہ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں یہ واقعی زمینی حقائق کو بدل سکتے ہیں؟ بڑی پارٹیاں اچانک وارڈ اور یونین کونسل کی سطح پر اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ یہیں پر سب سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اوپر سے نیچے چلتی ہے، جبکہ حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف سفر کرتی ہے۔ صحیح۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی عمارت کی بنیاد رکھ رہے ہوں اور پانی کے پائپ بچھا رہے ہوں۔ اگر مقامی سطح پر آپ کا کاؤنسلر یا چیئرمین نہیں جیتا تو الیکشن کے دن ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے پولنگ سٹیشن تک ووٹر کو لانے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ بالکل۔ یا مقامی سطح پر لوگوں کے روزمرہ کے مسائل جیسے تھانے، کچہری یا پانی کی تقسیم کے معاملات ہیں، وہ حل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مقامی بلدیاتی نظام اصل میں وہ انجن ہے جو عام انتخابات کی گاڑی چلاتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بنیاد اور پلمبنگ ٹھیک نہیں ہے تو اوپر کی شاندار عمارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا جی ڈی اے، سب کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک مقامی سطح پر تنظیمی گرفت مضبوط نہیں ہوگی، صوبائی سطح پر کوئی بھی نیا اتحاد مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ دیہاتی علاقوں میں تو ویسے بھی دھڑے بندی چلتی ہے۔ جی، دیہی سندھ میں ووٹ ڈالنے کا رجحان اکثر اسی بات پر منحصر ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر کس دھڑے کا اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ اگر ایک امیدوار کا مقامی بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ مضبوط گٹھ جوڑ ہے تو وہ ان نمائندوں کے ذریعے پورے کے پورے گاؤں یا برادری کا ووٹ بینک اپنے حق میں کروا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد ہیں یہ محض چند چوٹی کے رہنماؤں کی ملاقاتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش ہے۔ جی، 100%۔ لیکن جہاں اتنی گہری منصوبہ بندی ہو رہی ہو وہاں چیزیں اتنی سیدھی تو نہیں رہتی۔ ہمارے ماخذ میں ایک اور پہلو کا ذکر بھی ہے جو کافی دلچسپ ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دراصل کس حوالے سے؟ انفرادی شخصیات کے حوالے سے گردش کرنے والی افواہیں، خاص طور پر جو ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم اور تکنیکی پہلو ہے۔ سیاسی حلقوں میں آج کل یہ چامگوئیاں زوروں پر ہیں کہ کیا ڈاکٹر مرزا فنکشنل لیگ کا اہم حصہ بننے جا رہے ہیں یا پھر ان کا ارادہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا ہے۔ حالانکہ سیاسی حلقے تو ان خبروں کو غیر مصدقہ قرار دے رہے ہیں نا؟ بالکل، سیاسی پنڈت ان خبروں کو غیر مصدقہ اور گمراہ کن قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ افواہیں فضا میں پوری طرح موجود ہیں۔
اور یہ صورتحال ایک اہم سوال کھڑا کرتی ہے۔ ہاں، میرا بھی دراصل یہی سوال ہے کہ مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر میں کسی پارٹی کی ووٹر ہوں، فرض کریں میں فنکشنل لیگ کی حامی ہوں، اور مجھے بار بار یہ سننے کو ملے کہ میرا مقامی لیڈر تو شاید کل کسی اور پارٹی میں جا رہا ہے، تو اس سے تو میں بہت کنفیوز ہو جاؤں گی نا۔ بالکل، ایک عام ووٹر کا یہی رد عمل ہوگا۔ تو کیا جان بوجھ کر ایسی افواہیں پھیلانا اپنے ہی ووٹر کو بدل کرنے والی بات نہیں ہے؟ آخر الیکشن کے بالکل قریب آ کر ایسی افواہیں پھیلانے کا کیا منطقی جواز ہو سکتا ہے؟ یہ سوال واقعی بہت اہم ہے، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس سے ووٹر کنفیوز ہوگا۔ لیکن سیاست میں افواہیں اکثر ایک بہت ہی نپی تلی حکمت عملی، یا جسے ہم ٹیسٹ بیلون کہتے ہیں، اس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ٹیسٹ بیلون؟ ہوتا بلکہ اپنے حریفوں کے اعصاب کا امتحان لینا اور اپنی بارگیننگ پاور یعنی سودے بازی کی طاقت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ بارگیننگ پاور؟ وہ کیسے؟ ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ افواہ پھیلتی ہے کہ ایک قداور شخصیت کسی دوسری پارٹی میں جا سکتی ہے، تو موجودہ پارٹی کے اندر اس شخص کی اہمیت اچانک بہت بڑھ جاتی ہے۔ قیادت یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو ہمارا کتنا نقصان ہوگا۔ اچھا، تو وہ ایک طرح کا خوف پیدا کرتے ہیں۔ جی بالکل، اس دباؤ کے نتیجے میں وہ شخص پارٹی کے اندر اپنے دھڑے کے لیے زیادہ ٹکٹوں کا مطالبہ کر سکتا ہے، یا بلدیاتی سطح پر اپنے من پسند لوگوں کو آگے لا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جس پارٹی میں جانے کی افواہ اڑائی جا رہی ہوتی ہے، وہاں بھی ایک بے چینی پھیلتی ہے کہ آیا نیا آنے والا شخص ہماری پرانی قیادت کو سائیڈ لائن تو نہیں کر دے گا۔ اوہ، تو یہ صرف خبروں میں رہنے کا کوئی عام سا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ نفسیاتی دباؤ کا ایک ہتھیار ہے۔ آپ اپنے مخالفین اور بعض اوقات اپنی ہی پارٹی کی قیادت کو ایک طرح کے خوف میں مبتلا رکھتے ہیں تاکہ وہ کوئی واضح حکمت عملی نہ بنا سکیں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اور اس ابہام کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک صورتحال واضح نہیں ہوتی، مخالف امیدوار اپنی انتخابی مہم پر کھل کے پیسہ نہیں لگاتا۔ صحیح، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے۔ جی، اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر راتوں رات کوئی نیا اتحاد بن گیا یا شخصیات بدل گئیں تو اس کی ساری محنت اور سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ جو افواہیں ہیں، یہ پورے سیاسی ماحول کو ایک طرح سے فریز کر دیتی ہیں، جو کہ الیکشن کی ٹائمنگ کے لحاظ سے ایک بہت بڑی سیاسی چال ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست مائنڈ گیم ہے۔ لیکن اگر ہم انفرادی شخصیات کے سبہام سے تھوڑا باہر نکلیں تو ہمارے سامنے ایک اور بڑی ٹھوس پیش رفت نظر آتی ہے۔ جی، اپوزیشن کے حوالے سے۔ بالکل، ماخذ کے مطابق سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مضبوط اور متحد اپوزیشن کھڑی کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کام کی ذمہ داری مبینہ طور پر حسین مرزا اور صفدر عباسی کو دی گئی ہے۔ جی ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہیں یہ ٹاسک ملا ہے کہ وہ ناراض اور مایوس قوم پرستوں، علاقائی جماعتوں اور آزاد سیاسی شخصیات سے رابطے کریں اور انہیں کسی طرح ایک چھتری کے نیچے لے کر آئیں۔ نہیں، ذرا رکیے، یہ بات اتنی سیدھی نہیں لگ رہی مجھے جتنا آپ بتا رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ان قوم پرستوں، علاقائی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے درمیان تو شدید نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں۔ بالکل ہوتے ہیں۔ کچھ انتہائی بائیں بازو کے ہیں، کچھ کی سیاست بالکل مختلف ہے، وہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو حسین مرزا اور صفدر عباسی انہیں ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب صرف ایک ہوائی بات نہیں لگتی؟ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے اگر ہم اسے صرف نظریے کی اینک سے دیکھیں، لیکن جب بات الیکشن کی آتی ہے تو نظریہ اکثر ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ ریاضی؟ جی، حسین مرزا اور صفدر عباسی ان رہنماؤں سے کوئی نظریاتی بحث نہیں کر رہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو وہ مقامی سطح پر ان ناراض دھڑوں کو ایک نیا ریاضیاتی ماڈل سمجھا رہے ہیں۔ ریاضیاتی ماڈل؟ سیاست میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں انتخابی نظام فرسٹ پاس دی پوسٹ کہلاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جسے سب سے زیادہ ووٹ ملیں وہ جیت جاتا ہے، چاہے وہ ووٹ کل آبادی کا صرف 20 یا 30% ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں ایک حلقے میں حکمران جماعت کا ووٹ بینک 35% ہے۔ صحیح۔ اور باقی 65% لوگ ان کے سخت خلاف ہیں، لیکن وہ 65% ووٹ 4 مختلف اپوزیشن امیدواروں میں بڑھ جاتا ہے۔ کسی کو 15% ملتا ہے، کسی کو 20% ملتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حکمران جماعت کو امیدوار 35% ووٹ لے کر بھی بڑی آسانی سے جیت جاتا ہے۔
آہا، اب بات سمجھ آ رہی ہے. یعنی ان کا کام ان بکھرے ہوئے ووٹوں کو اکٹھا کرنا ہے. بالکل. وہ ان ناراض رہنماؤں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر تم الگ الگ لڑے تو سب ہارو گے، لیکن اگر تم میں سے 3 بیٹھ جائیں اور کسی ایک کی حمایت کریں تو وہ 65% ووٹ ایک جگہ جمع ہو جائے گا اور حکمراں جماعت ہار جائے گی. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. یہ حکمت عملی نظریات کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، یہ صرف اور صرف الیکٹیبلز کی ریاضی ہے. وہ ان چھوٹی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اقتدار سے باہر رہ کر آپ اپنے نظریات کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. جی، اگر نظام میں حصہ دار بننا ہے تو وقتی طور پر ان نظریاتی اختلافات کو بھلا کر صرف اور صرف جیتنے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی. تو اس کا سیدھا سا مطلب تو یہ ہوا کہ مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت اور مسابقتی ہونے والا ہے. اب کوئی بھی سیٹ اتنی آسانی سے نہیں نکالی جا سکے گی. یہ بکھرے ہوئے لوگ جب جمع ہوں گے تو یہ اتحاد واقعی ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ مختلف الخیال مگر ایک ہی ہدف رکھنے والے دھڑوں کو جمع کرتے ہیں تو آپ دراصل ووٹوں کے اس بکھراؤ کو روک رہے ہوتے ہیں جو عام طور پر ہمیشہ حکمران جماعت کے حق میں جاتا ہے. اور یہ کوششیں سندھ کے سیاسی ماحول میں ایک نیا تناؤ پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ اب مقابلہ یک طرفہ نہیں رہا. ہر حلقے میں، ہر سیٹ پر ایک سخت جوڑ پڑے گا. واہ، یہ سب جان کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عام ووٹر کے لیے یہ صورتحال کتنی دلچسپ اور کسی حد تک پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی گراس روٹ لیول کی، پھر ہم افواہوں کی نفسیات پر آئے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نظریات کو سائڈ پر رکھ کر الیکشن کا ریاضی حل کیا جا رہا ہے. جی، اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آنے والے مہینوں میں سندھ کے عوام بہت سی نئی اور حیران کن سیاسی کلابازیاں دیکھیں گے. بلا شبہ ہم دیکھیں گے کہ نئے سیاسی اتحاد بنیں گے، مختلف جماعتوں کے درمیان نشستوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور قیادت کی حکمت عملیوں میں بڑی اور نمایاں تبدیلیاں رونما ہوں گی. ہر جماعت چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں اپنی بقا اور کامیابی کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کرے گی. اور اس ساری صورتحال کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی وہ نچلی سطح کی سیاست اور پس پردہ ہونے والی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے جو بالآخر عام انتخابات کے نتائج کا فیصلہ کرے گی. بالکل ایسے ہی ہے. یہی وہ عمل ہے جو مستقبل کی حکومتوں، ان کی پالیسیوں اور وسائل کی تقسیم کا تعین کرتا ہے، جس کا براہ راست اثر عام آدمی کی زندگی، اس کے گاؤں، اس کی سڑکوں اور اس کے روزگار پر پڑتا ہے. جی ہاں، اور اسی تناظر میں ووٹر کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا بہت ضروری ہے. اچھا بتائیے، وہ کیا سوال ہے؟ دیکھیے، ہم نے آج بڑی تفصیل سے اس بات پر بحث کی کہ تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما گراس روٹ لیول پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے اور نئے اتحاد بنانے میں مصروف ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے نظریاتی اور اصولی اختلافات کو یکسر بھلا کر محض انتخابی کامیابی اور اقتدار کے حصول کے لیے اس ریاضیاتی ماڈل کے تحت نشستوں کی ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے. لیکن جب عوام کے سامنے موجود تمام امیدواروں کا اصل مقصد صرف اور صرف طاقت کا حصول رہ جائے اور نظریات کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے تو کیا اس عمل سے واقعی جمہوریت اور جمہوری اقدار مضبوط ہوتی ہیں؟ یہ تو ایک بہت گہری بات ہے. جی، اور کیا عوام کے لیے حقیقی انتخاب کے مواقع صرف ایک سراب بن کر رہ جاتے ہیں جب ہر پارٹی صرف جیتنے کے لیے اپنے مخالفین کے ساتھ مل کر ووٹر کے سامنے ایک ہی آپشن رکھ دے تو کیا واقعی عوام کے پاس کوئی چوائس بچتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا انتخابی عمل عوام کی طاقت کا مظہر ہے یا صرف سیاسی بقا کا ایک کھیل